अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मनाफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती की लाजवाल नेमत से नवाजे। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने सुबह पंजाब के परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को या उनकी फैमिलीज़ को मिलने वाली मंथली ग्रांट यानी माहाना इमदाद का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि माहाना इमदाद की अहलियत की शराइत क्या हैं, मंथली ग्रांट के तहत मिलने वाली रकम कितनी है, लवाहकीन में से ग्रांट के हक़दारों की तरजीही तरतीब क्या है, दरख्वास्त के साथ दरकार कागजात कौन कौन से अटैच किए जाएंगे और ग्रांट हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है। आज हम फॉर्म पुर करना सीखेंगे। बहबूद फ़ंड के माहाना इमदाद वाले फॉर्म को आज हम पुर करेंगे। फॉर्म पुर करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करना होंगे और चेक लिस्ट में क्या क्या शामिल है, ये सब देखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए चलते हैं फॉर्म की तरफ। नाजरीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस फॉर्म के 2 सफ़े हैं। दाएं तरफ पहला सफ़ा, बाएं तरफ दूसरा सफ़ा नज़र आ रहा है। अब हम ये सारा फॉर्म ज़ूम करके देखते हैं और इसे पुर करते हैं। फॉर्म का पहला हिस्सा है जिसमें पहले नंबर पर आ गया दरख्वास्त गुज़ार का नाम, एप्लीकेंट का नाम उर्दू में, अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी में जब भी नाम लिखा जाए कोशिश किया करें कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए। दूसरे नंबर पर है उसी दरख्वास्त गुज़ार का शनाख्ती कार्ड नंबर। तीसरे नंबर पर आ गया जी जो दरख्वास्त गुज़ार है उसके वालिद का नाम या खावंद का नाम या बीवी का नाम। चौथे नंबर पर आ गया जी दरख्वास्त गुज़ार के घर का मुकम्मल पता, होम एड्रेस। नंबर 5 पर आ गया बैंक की डिटेल देनी है कि बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम। नंबर 6 पर आ गया कि दरख्वास्त देने वाला जो है उसका सरकारी मुलाजम या मुलाजमा से क्या रिश्ता था। क्योंकि ये मंथली ग्रांट फौत हो जाने वाले मुलाजमीन की फ़ैमिली को मिलती है या इनवैलिड ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन को मिलती है। तो आम तौर पर जब एम्प्लॉई की डेथ हो जाए तो फिर उसके घर से कोई फैमिली मेंबर दरख्वास्त गुज़ार होता है, इसलिए यहाँ पूछा गया कि दरख्वास्त गुज़ार का सरकारी मुलाजम से रिश्ता क्या था। नंबर 7 पर है मरहूम या माजूर सरकारी मुलाजम और मुलाजमा का शनाख्ती कार्ड नंबर। यानी अगर डेथ हो चुकी है तो फिर उस मरहूम मुलाजम का शनाख्ती कार्ड नंबर, और अगर माजूरी की बिना पर रिटायरमेंट ली है तब भी उसी मुलाजम या मुलाजमा का शनाख्ती कार्ड का नंबर। नंबर 8 पर खावंद का नाम, सरकारी मुलाजम या मुलाजमा के खावंद का नाम, यानी अगर मुलाजम है तो उसकी बीवी का नाम लिखा जाएगा, अगर मुलाजमा है या थी तो उसके खावंद का नाम लिखा जाएगा। नंबर 9 पर लिखा जाएगा डेजिग्नेशन, ओहदा। नंबर 10 पर आ गया वफ़ात या रिटायरमेंट के वक्त तनख्वाह का स्केल क्या था, और मज़ीद ये कि LPC की तस्दीक शुदा कॉपी साथ अटैच करनी है। LPC से मुराद है लास्ट पे सर्टिफिकेट। नंबर 11 पर है जी वफ़ात या रिटायरमेंट के वक्त जाए तैनाती मापता, यानी आखिरी पोस्टिंग कहाँ थी उसका एड्रेस भी साथ देना है। नंबर 12 पर है अगर डेथ हो चुकी है तो तारीख़ वफ़ात। नंबर 13 है अगर डेथ नहीं हुई, रिटायरमेंट हुई है, इनवैलिड ग्राउंड पर हुई थी या वैसे रिटायरमेंट है तो तारीख़ रिटायरमेंट। नंबर 14 पर आ गया तारीख़ माजूरी, यानी अगर माजूरी की बिना पर रिटायरमेंट ली थी जिसे इनवैलिड रिटायरमेंट, इनवैलिड ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट भी कहा जाता है, तब माजूरी की तारीख़ यहाँ लिखी जाएगी। नंबर 15 पर आ गया अगला पॉइंट कि क्या वफ़ात दौरान सर्विस हुई। अगर दौरान सर्विस वफ़ात हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट और डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा डेथ नोटिफिकेशन की कॉपियाँ लगेंगी। नंबर 16 पर है
क्या वफ़ات ریٹائرمنٹ کے بعد ہوئی؟ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد ہوئی ہے تو پینشن بک یا ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپی لگے گی۔ نمبر 17 پر ہے کہ کیا ملازم یا ملازمہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ملازم ہے یا تھا اور کس سروس یا کس گروپ سے تعلق رکھتا تھا؟ کہیں ڈیپوٹیشن پر تو نہیں تھا۔ اگر ڈیپوٹیشن پر تھا تو پھر بینوولنٹ فنڈ کی کٹوتی کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ 19 نمبر پر ہے کہ کیا امپلائی کے دوسری بیوی یا بچے ہیں؟ کیونکہ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر 2 شادیاں ہوں، ان میں سے 2 بیویاں ہوں، ان میں سے ایک جو ملازمہ تھی اس کی ڈیتھ ہو تو پھر کیس مختلف ہو جاتا ہے۔ نمبر 20، کیا ملازم کی وفات کے بعد اس کے شوہر کی دوسری بیوی تھی؟ یہ وہی پوائنٹ ہے نمبر 19 اور 20، دوسری بیوی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی حلف نامہ۔ حلف نامہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ درخواست فارم میں دیے گئے تمام قوائف درست ہیں، کوئی بات چھپائی نہیں گئی، کوئی غلط بیانی نہیں کی گئی۔ اگر ایسا ہوا تو میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں، میرے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اہم کالم ہے نمبر 19، یہاں پر پرنٹ ہوا شادی گرانٹ کی رقم منتقل کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ غلطی سے فارم پر لفظ شادی پرنٹ ہو گیا، یہ اصل میں ڈیتھ گرانٹ ہے، ڈیتھ گرانٹ یا فیونرل گرانٹ۔ تو یہاں ڈیتھ گرانٹ لکھنا تھا، ہم اسے ڈیتھ گرانٹ ہی پڑھیں گے۔ ڈیتھ گرانٹ کی رقم منتقل کرنے کے لیے سرکاری ملازم یا درخواست گزار یا سرپرست کا فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر یا درست معلومات پر کرنا ضروری ہیں۔ پھر نیچے آ گیا درخواست گزار کی تصویر، اس کے دستخط، انگوٹھے کا نشان اور فون نمبر، یہ چیزیں پر کرنا ضروری ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہو گیا ہمارا پہلا پیج مکمل۔ اب دوسرے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا پیج ہے محکمے کے سربراہ کی طرف سے تصدیق نامہ، جس میں تصدیق کیا جائے گا۔ پہلے امپلائی کا نام آ جائے گا، وفات یا ریٹائرمنٹ کے وقت بطور یہاں عہدہ لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اسکیل نمبر لکھا جائے گا اور پھر ڈیٹ لکھی جائے گی جس ڈیٹ کو محکمے میں درخواست موصول ہوئی۔ اس کے بعد آ گیا محکمے کے سربراہ کا نام، شناختی کارڈ کا نمبر، عہدہ، تاریخ، دستخط اور مہر۔ محکمے کے سربراہ عام طور پر ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، عام طور پر یہ ان کی طرف سے تصدیق نامہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گئی جی کچھ ہدایات ہیں۔ ہدایات یہ ہیں کہ درخواست کے ہمراہ یہ کاغذات ہونے چاہیے: مرحوم یا معذور سرکاری ملازم کے شناختی کارڈ اور کمپیوٹرائزڈ سیلری سلپ کی تصدیق شدہ کاپی، تنخواہ سے بہبود فنڈ کی کٹوتی کا ثبوت، اگر وفات ہو چکی ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اگر معذوری کی بنا پر ریٹائرمنٹ لی ہے تو معذوری کا سرٹیفکیٹ، درخواست دہندہ کے شناختی کارڈ اور 2 عدد تصویریں۔ اگر بیوہ نے اس گرانٹ کے لیے اپلائی کیا تو بیوہ کی طرف سے شادی نہ کرنے کا حلف نامہ، جسے یونین کونسل کی طرف سے تصدیق کیا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر امپلائی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ریٹائرمنٹ آرڈر یا پینشن بک کی تصدیق شدہ کاپی۔ اگر خاتون ملازمہ کی وفات ہوئی ہے تو اس کے خاوند کی طرف سے بیان حلفی، جس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا جائے گا کہ وفات کے وقت اس کی کوئی دوسری بیوی نہیں تھی اور اس نے اب دوسری شادی نہیں کی۔ نمبر 9 پر ہے کہ اگر ملازم کی وفات ہوئی اور وہ غیر شادی شدہ تھا، یعنی اس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، تو پھر چونکہ اس کے والدین یا بہن بھائی کو یہ گرانٹ ملے گی تو ان کا زیر کفالت ہونے کا ثبوت۔ نمبر 10 پر ہے کہ اگر نابالغ بچوں کو یہ گرانٹ ملنے والی ہے تو پھر ان نابالغ بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ ہوں گے اور عدالت کی طرف سے جاری کیا گیا گارڈینشپ کا سرٹیفکیٹ آئے گا۔ نمبر 11 پر ہے گھر والوں کی فہرست، اور نمبر 12 پر
یہ ہے کہ یہ فارم مکمل پر ہونا چاہیے، اس کا کوئی حصہ خالی نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ یہ تھیں کچھ ہدایات۔ اس کے بعد چیک لسٹ ہے جی، آپ نے جو فارم پر کیا اس کے بارے میں دوبارہ سے یاد دہانی کروانے کے لیے چیک لسٹ میں ہدایت ہے کہ غیر متعلقہ چیز کاٹ دیں، ہاں یا نہیں میں سے جو غیر متعلقہ ہے اسے کٹ کر دیں۔ پہلے نمبر پر ہے جی گورنمنٹ امپلائی کے شناختی کارڈ کی کاپیاں اٹیچ کی گئیں۔ نمبر 2 پر ہے کمپیوٹرائزڈ سیلری سلپ کی کاپی۔ نمبر 3 پر ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یعنی اگر وفات ہوئی ہے تب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی نقل اٹیچ کرنی ہے، ادروائز نہیں لگے گی۔ نمبر 4 پر ہے کہ اگر معذوری کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو معذوری کا سرٹیفکیٹ۔ نمبر 5 حلف نامہ، بیوہ کی طرف سے حلف نامہ۔ نمبر 6 پر ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وفات ہوئی ہے تو ریٹائرمنٹ آرڈر اور پی پی او کی کاپی۔ نمبر 7 پر ہے جی خاتون ملازمہ کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے خاوند کی طرف سے حلف نامہ۔ نمبر 8 پر ہے کہ اگر والدین یا بہن بھائیوں کو ملنے والا ہے یہ گرانٹ تو ان کے زیر کفالت ہونے کا حلف نامہ۔ نمبر 9 پر ہے نابالغ بچوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ہے۔ اور نمبر 10 فیملی ممبرز کی ایک لسٹ۔ پھر نیچے جا کے درخواست گزار اور سرپرست۔ ناظرین یہ تھا فارم۔ اب یہ فارم آپ نے کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ آپ کی سہولت کے لیے بہبود فنڈ سے ماہانہ امداد کے فارم کا لنک دیا گیا ہے۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ آج ہم نے منتھلی گرانٹ کا فارم پر کرنے کا طریقہ سیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔